السلام علیکم۔ آج کی کہانی جاسوسی جھوٹ کا جال۔ رات گہری تھی، شہر میں پرسرار خاموشی، کناروں تک گلیوں پر دھند تیرتی جیسے رات چھپائے بیٹھی تھی۔ سائے لرز رہے تھے، ہوا میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عدنان قریشی پولیس کا بہترین تشویشی کار مانا جاتا تھا۔ نہایت برداشت، ہمت اور صفاقی اس کے اوزار تھے، مگر آج اس کے سامنے ایک مختلف معمہ تھا۔ پولیس کو ایک لاش ملی، خون ابھی تازہ۔ لاش کے کپڑوں پر خنجر کے نشانات واضح تھے۔ مقتول شہر کا بڑا بزنس مین تھا، نام اس کا حمزہ خان لکھا تھا شناختی کارڈ میں، مگر لاش جیب میں ایک عجیب نوٹ ملا، صرف 2 لفظ لکھے تھے: عدنان بچاؤ دیکھ کر۔ عدنان حیران ہو کر سوچتا کہ وہ کون ہے۔ مقتول سے عدنان کی کوئی پہچان نہ تھی۔ یہ نوٹ قتل کی پرسرار جہت دے گیا۔ عدنان نے لاش غور سے چیک کیا، گردن پر نیلا نشان، گھٹن کا اشارہ، خنجر کے 2 وار، مگر جان لیوا نہیں۔ ایسا لگا قتل 2 طریقے سے ہوا۔ قاتل چاہتا تھا کہ الجھن بڑھے، سچ چھپے۔ تفتیش ٹیم کے گھر سے موبائل برآمد کیا۔ آخری نمبر پولیس افسر عدنان کا ہی تھا۔ عدنان کے ذہن میں الارم بجنے لگا۔ فوراً سوال اٹھا، کیا مقتول نے پکارا واقعی؟ کس نے نام استعمال کر کے جال بنایا؟ گھر والوں کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ پہلی آئی مقتول کی بیوی سائمہ خان۔ وہ خوفزدہ تھی، مگر آنسو نہیں، عجیب خالی پن تھا۔ عدنان کو لگے وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ پوچھا، کہاں تھی مرڈر کی رات کو؟ بولی، میں گھر پر تھی، تنہا سو رہی تھی۔ مگر عدنان نے کیمرہ فوٹیج کھلوایا فوراً۔ سائمہ رات 12 بجے گھر سے نکلی، اس نے جھوٹ بولا، وجہ بھی مدھم۔ سائمہ نے قصور قبول نہ کیا، بالکل۔ عدنان نے گہری سانس لی اور آگے بڑھا۔ دوسرا گواہ سلمان تھا، بہترین دوست حمزہ کا۔ سلمان نے کہا حمزہ دشمنوں سے پاک تھا۔ عدنان نے سلمان کی فائل پلٹنی شروع کی۔ معلوم ہوا سلمان کے بینک میں لاکھوں جمع ہے، مگر آمدنی صرف معمولی تنخواہ ہے۔ جھوٹ کا پہلا جال عدنان دیکھ چکا تھا۔ حمزہ مرنے سے پہلے سلمان سے ملا۔ سلمان نے انکار کیا ملاقات سے، فوراً ملاقات، مگر فون لوکیشن نے سچ دکھایا واضح۔ دونوں جھوٹ بول رہے تھے، باریک طریقے سے۔ مقتول کی میڈیکل رپورٹ نے حیران کیا، اس کی رگوں میں دوائی کے اثرات تھے، شاید کسی نے بے ہوش کر کے قتل کیا ہو۔ نالوں پر خراش، کھڑکی ٹوٹی نظر آئی۔ قاتل منصوبہ پہلے سے بنایا ہوا تھا۔ عدنان نے ٹیم کو خاموش بیٹھنے کا کہا۔ سب لوگ خوفزدہ، مگر ارادہ مضبوط۔ شہر میں خبر پھیل گئی، قتل کا مشہور میڈیا حمزہ کی زندگی کھنگالنے لگا، مگر عدنان میڈیا سے دور رہا، محتاط کے طور پہ۔ قاتل کو پتہ چلتا تھا، میڈیا سے دور۔ رات کو عدنان کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو لفافہ پڑا ملا۔ لفافے پہ لکھا تھا، سچ تلاش کرو، سائمہ۔ عدنان نے حیران ہو کر خط اندر لے آیا۔ اندر سے ایک جملہ لکھا تھا، جھوٹ بولنے والے 3 ہیں، قاتل 1۔ عدنان نے میز پر فائلیں پھیلا دی۔ حمزہ، سائمہ، سلمان، تینوں جھوٹے، مگر قتل تو ایک ہاتھ سے تو ہوا ہے۔ سوال تھا، قاتل کون اور کیوں؟ عدنان نے مقتول کی ڈائری کھولی، ہر صفحے کاروباری تفصیلات سے بھرا تھا، آخری صفحہ خالی چھوڑا ہوا تھا، شاید کوئی لکھنے والا تھا مگر مر گیا۔ عدنان نے ذہن میں نقشہ بنایا۔ حمزہ 2 سرمایہ داروں سے لڑائی میں تھا، دونوں بارڈر پر اسمگلنگ کا کام کرتے تھے۔ راز کا دھاگا ان تک پہنچا، مگر پولیس کے خاص ثبوت نہ تھے۔ شہر میں خوف کی لہر دوڑی۔ سلمان اچانک لاپتہ ہو گیا۔ اگلی صبح پولیس نے گھر سے خون تلاش کیا۔ خون حمزہ کا نہیں، کسی اور کا تھا۔ سوال پھر گہرا ہوا مزید۔ سائمہ نے عدنان کو خفیہ پیغام بھیجا، رات ملو، اب بات کرنا چاہتی ہوں۔ عدنان گیا، سائمہ لرزی مل گئی۔ اس نے کہا، سلمان قاتل ہے، مکمل۔ عدنان نے کہا، تم نے جھوٹ بولا۔ سائمہ روئی، میں خوفزدہ تھی۔ عدنان کو لگا کچھ درست نہیں۔ اچانک گولی چلی، سائمہ گر پڑی۔ کوئی چھت سے فائر کر گیا تھا تیزی سے۔ قاتل عدنان کا پیچھا کر رہا تھا۔ سلمان کا فون پاس جھاڑیوں میں ملا۔ آخری پیغام لکھا، مجھے معاف کر دو سائمہ۔ عدنان نے ذہن میں دھماکہ ہوا، لائن سیدھے قتل تک جا رہی تھی۔
سلمان سائمہ حمزہ محبت کا مسئلہ۔ سلمان سائمہ سے محبت کرنا چھپ کر حمزہ نے طلاق دینے سے انکار کیا۔ سلمان نے غصے میں حمزہ کو قتل کیا، مگر عدنان نتیجے پر جلد نہیں پہنچا۔ خط یاد آیا، تینوں جھوٹے، قاتل ایک، مگر خون سلمان کے گھر میں کیوں؟ عدنان گھر لوٹا، سوچوں میں ڈوبا ہوا۔ بجلی کٹ گئی، کمرہ تاریک ہو گیا، کھڑکی کے باہر سایہ رکا ہوا تھا۔ عدنان نے پستول سے نشان لیا، شاید سایہ غائب ہو گیا۔ فوراً کوئی عدنان کو ڈرانا چاہتا تھا۔ عدنان کو موت کی بو آنے لگی۔ اگلی صبح لاش ملی سلمان کی، کوئی سر میں خودکشی جیسا نظر آیا، مگر عدنان نے سب جھوٹ سمجھا۔ اس نے گولی کا زاویہ ناپا، سلمان کو قتل کیا، خودکشی نہیں۔ اب قاتل قابو سے باہر تھا۔ سائمہ بھی زندہ نہیں، سلمان بھی مرا۔ عدنان بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ شہر خوف میں ڈوبا مرجھا رہا تھا۔ عدنان نے فوراً ریکارڈ نکلوایا۔ فون ریکارڈ میں 3 خفیہ نمبر سامنے آئے۔ فوراً تینوں نمبر ایک ہی جگہ لوکیشن دکھائی دے رہے تھے۔ جگہ بھی شہر کا پرانا ویران گودام تھا۔ عدنان نے ٹیم لی، وہاں چھاپا مارنے نکلا۔ گودام میں ٹوٹی دیواریں، گولیوں کے نشان، کونے میں خون کے دھبے، تالا موجود تھے۔ عدنان کو ایک لاکر میں ڈائری ملی۔ ڈائری سلمان کی تھی، تحریر لارستی لکھی تھی۔ لکھا تھا، میں قاتل نہیں ہرگز، اصل قاتل چھپا ہے جھوٹ کی تہہ میں۔ حمزہ کی کاروبار بڑا دھوکا ہوا۔ سائمہ سب جانتی تھی، مگر خاموش رہی بدقسمتی سے۔ عدنان کی آنکھوں میں حیرت بھر گیا۔ سلمان بے قصور تھا شاید، مگر کیوں مرے؟ گودام کے باہر کچھ آہٹ سنائی دی۔ عدنان نے بندوق تھامی اور پیچھے مڑا۔ ایک نقاب پر بھاگتا ہوا دودھ نکلا۔ پولیس نے پیچھا کیا، مگر کھو گئے۔ عدنان نے نقشہ دیکھا، سمندر کی طرف۔ ساحل کے پاس پرانی کشتی گاہ تھی۔ عدنان وہاں پہنچا تو خاموشی چھا گئی۔ سمندر کی لہر راز آلود سرگوشی کرتی رہی۔ پرانی کشتی کے نیچے موبائل چھپا ہوا تھا۔ موبائل سے ویڈیو ملی، نظر خوفناک دکھائی۔ ویڈیو میں حمزہ غصے سے چلا رہا تھا، کسی پر الزام لگا رہا تھا، بار بار شاید لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میرا پیسہ کہاں رکھا۔ اچانک سلمان اور سائمہ دونوں داخل۔ حمزہ نے الزام دونوں پہ لگایا اور کھلے عام۔ سائمہ نے کہا، پیسے میں نے نہیں چھپایا۔ حمزہ نے ہاتھ اٹھایا، دھمکایا زور سے۔ سلمان آگے بڑھا، حمزہ نے دھکا دیا، سلمان گر پڑا، خون بہنے لگا۔ فوراً سائمہ چیخی، ہمیں معاف کر دو حمزہ، ویڈیو یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ عدنان نے سانس کھینچی، حیرت زدہ۔ حمزہ کی موت کا رخ بدل گیا۔ قتل پیسے کا متعلق تھا شاید، مگر قاتل کون تھا؟ اب یہ سوال عدنان نے اپنے دماغ مزید گھمایا۔ اگلے دن پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی۔ فوراً رپورٹ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ حمزہ کو دل کی دوائی روزانہ چاہیے تھی۔ رپورٹ میں دوائی کی شدید کمی تھی۔ دوائی نہ ملنے سے جان خطرے میں رہی، یعنی قاتل نے دوا روک دی تھی۔ قاتل صرف خنجر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ قتل منصوبہ بندی لمبی سازش تھی۔ عدنان نے ہونٹ پیچھے اور سوچا، سلمان دوائی خریدنے والا تھا ہمیشہ۔ دوائی کی رسیدیں سلمان پاس نہیں ملی۔ سلمان اٹھا، دوائی کس نے چھپائی؟ عدنان نے گھر دوبارہ تلاشی لی۔ فریج کے پیچھے پلاسٹک ڈبہ چھپا ہوا تھا، اندر ساری دوائی مل گئی، 6 مہینے کی۔ حمزہ مر سکتا تھا بغیر خنجر کے بھی۔ یہ قتل بہت گہرا تھا حقیقتاً۔ قاتل سب چھپ کر کنٹرول کر رہا تھا۔ عدنان نے چلاکی سے ایک جال بچھایا۔ میڈیا میں خبر غلط پھیلائی اس نے۔ خبر میں لکھا تھا، قاتل پکڑا گیا، سلمان اگلی رات بندوق بردار نے داخلہ کیا۔ عدنان کمرے میں بیٹھا، پہلے سے تیار۔ حملہ آور نے ماسک پہنا تھا سیاہ، اس نے پستول عدنان پر سیدھا رکھی ہوئی تھی اور آواز عورت جیسی لگ رہی تھی، دھیمی۔ عدنان نے کہا، سائمہ ہو، زور سے۔ حملہ آور رکا، پھر بھاگ نکلا۔ ماسک گرا تو چہرہ دیکھا بالکل تو یہ سائمہ کی بہن ثانیہ خان تھی۔ ثانیہ نے اعتراف کیا۔ وجہ خوفزدہ ہو کر بولی، حمزہ ہمیں بلیک میل کرتا تھا، سلمان بے قصور تھا سراسر، مجبوراً یہ ہوا۔ حمزہ نے کارروائی دونوں کو دھوکہ دیا، پیسہ چرایا، الزام ہم پر ڈال دیا۔ ثانیہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ عدنان نے پوچھا، قتل کس نے کیا؟ ثانیہ کی آنکھوں میں خوف جھلکا، بولی، میں بتاؤں گی تو جان سے ماری جاؤں گی۔ ثانیہ نے نام لکھ کر کاغذ پر رکھا۔ عدنان نے کاغذ کھولا، سناٹا۔ نام تھا ارسلان خان۔ بھائی
بھائی مقتول، جھوٹ کا جال خوفناک حد تک بڑھ گیا، مقتول کا بھائی بھی قاتل نکلا، ارسلان نے پوری دولت پانے کے لیے قتل کیا، دوائی چھپائی، جھگڑے کروایا، منصوبہ رچایا۔ سلمان سائمہ ثانیہ بلیک میل ہونے لگے، سلمان نے انکار کیا تو مارا گیا، سائمہ سچ جان کر مری، عدنان نے وارنٹ نکلوایا فوراً، ارسلان شہر چھوڑنے کی تیاری کر رہا تھا، پولیس نے ناکہ بندی کی ہر سڑک پہ، ارسلان کار میں نکلا، رفتار تیز، چاندنی رات گواہ بنی سب کچھ، عدنان نے گولی چلائی، ٹائر پھٹ گیا، گاڑی پلٹی، ارسلان زخمی ہو کر زخمی کرچیوں میں تھا، عدنان قریب آیا، پستول نکال کر ارسلان نے ہنس سے کہا جیت گیا، عدنان بولا سچ ہمیشہ جیتتا ہے، آخر کار ارسلان نے اعتراف کیا مکمل، عدالت نے ثبوت مضبوط پیش کیے، جج نے عمر قید کی سزا سنائی، سخت لہجے میں، شہر نے عدنان کو سلام کیا، میڈیا نے اسے ہیرو قرار دیا۔